पाकिस्तान और दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को राना उज़ैर का सलाम। नाज़रीन इकराम, अगस्त का आखिरी हफ्ता और सितंबर का आगाज होने जा रहा है और खबर मैं आपको बार बार ये दे रहा हूं कि सितंबर बड़ा सितमगर होने जा रहा है। खेल अपने आखिरी मरहले में सुपर ओवर में दाखिल हो गया है और खबरें इंतहाई गैर मामूली हैं। पहली खबर पर आज हम बात करेंगे कि सरहद यूनिवर्सिटी में एक वाकया पेश आता है जिसमें एक फौजी अफसर को देखा गया कि उसने तुलबा के ऊपर, स्टूडेंट्स के ऊपर जो है बंदूक तानी और फिर उसके साथ जो कुछ हुआ वो वीडियो सामने आ गई और सोशल मीडिया पर ये वाकया जो है वो बड़ा वायरल हो गया कि ये देखें जी, एक फौजी अफसर ने ये बदमाशी की है या कानून को अपने हाथ में लिया है। अब इस सारे वाक्य का जनाब ड्रॉप सीन हो चुका है। इस सारे वाक्यों को मैं आपके सामने रखूंगा, दोनों की साइड ऑफ स्टोरी जरा आपके सामने रखनी है और फिर हमने उसको एनालाइज करना है। आप खुद बल्कि एक बेहतर तौर पर इसको एनालाइज कर सकते हैं कि स्टोरी में क्या रुख जो है उसको देने की कोशिश की गई है और पाक फौज अब इन एक्शन आई है। पाक फौज की जानिब से बड़ा एक्शन लिया गया है। ये क्या मामला है, माजरा क्या है, इस हवाले से मुकम्मल तफसीलात बमा हकाइक और बमा सबूत आपके सामने रखी जाएंगी। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जनाब इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, मैं अल्लाह माफ करे मैं ये सियासी तौर पर पढ़ रहा हूँ कि जनाब अब उनकी सियासत का जनाजा उसका ऐलान हो गया। जी हाँ, शहबाज शरीफ जाती उम्रा मुंतकिल। खबरें क्या आ रही हैं इस्लामाबाद से, वो खबरें भी आपके सामने रखनी है। फिर आसिफ अली सरदारी साहब ने खेल जो है वो घुमा कर रख दी है। अब खिचड़ी पक गई है, पीटीआई, पीपल्स पार्टी, नून लीग, सारी खिचड़ी पकी हुई है। आसिफ सरदारी साहब ने क्या कमाल किया, ये खबरें भी आपके सामने रखी जाएंगी। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे मेरी दरख्वास्त होगी कि आपने इस चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा कमेंट करना मत भूलिएगा। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले सरहद यूनिवर्सिटी का वाकया मैं जरा आपके सामने रख देता हूं कि उसका किस तरह से ड्रॉप सीन हुआ है और वो फौजी अफसर कौन निकला है। जनाब इस्लामाबाद की ये यूनिवर्सिटी है, वहां पर नाखुशगवार वाकया पेश आता है कि एक फौजी अफसर की करीबी अजीजा थी, उनके साथ बदतमीजी हुई। अब उनके साथ बदतमीजी की जाती है, उस औरत के साथ या उस लड़की के साथ बदतमीजी होती है और वो रिलेटिव थी उन फौजी अफसर की। उस लड़की ने फोन कर दिया उन फौजी अफसर को कि यहाँ पर मेरे ऊपर जो है वो लड़कों ने बदतमीजी की है, मुझे गालियां दिया, जो भी उनकी हरास करने की कोशिश की। तो फोन करके उन अफसर को बुलाया गया। फिर वहां पर वाकया ये आता है कि वो फौजी अफसर जो जाहिर है वो वर्दी के अंदर आ गए। गलती शायद उनकी ये थी कि वो अपनी वर्दी के अंदर आ गए। अब आपने बड़ा न्यूट्रली इनको एनालाइज करना है। आपने थोड़ी देर के लिए माइंड से निकालना है कि आप जो है किससे इख्तलाफ करते हैं या किससे इत्तफाक करते हैं। आपने फिर खुद इसको एनालाइज करना है बर्ड आई व्यू करके कि अब इसमें गलती किसकी थी। अब हरेस किया गया एक लड़की को यूनिवर्सिटी के अंदर। अब यूनिवर्सिटीज का माहौल आप खुद बेहतर तौर पर जानते हैं कि पाकिस्तान में यूनिवर्सिटीज का माहौल किस तरह से। वो फौजी अफसर वहां पर आया और वहां पर जब नोक हुई, नोक झोंक होते हुए उसके गिरबान को हाथ डाला गया और जाहिर है हीट ऑफ द मोमेंट ये हुआ कि उसने अपनी बंदूक तान ली उन तुलबा के ऊपर और बात जो है वो बड़ी खतरनाक मरहले में दाखिल होगी। वहां पर लड़ाई हुई, वहां पर खिंचा हुई, थप्पड़ चले, वहां पर बंदूक जो है पिस्टल फौजी अफसर ने जो है वो अपनी बाहर निकाल ली। उसके बाद बताया जा रहा है कि वो फौजी अफसर को उनकी इदारे ने या फौज ने तहवील के अंदर ले लिया है और उनके खिलाफ तदीबी इंक्वायरी जो है वो शुरू कर दिया है। फौजी डिसिप्लिन के खिलाफ वर्जी पर अफसर के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। अब अल्लाह खैर करे, वहां पर जो भी वाकया हुआ है, जो भी अल्लाह ताला सबको अपनी हिफाजत के अंदर रखे। लेकिन ये फौजी अफसर जो है वो कौन है? जनाब जो पुलिस अफसर हैं कैप्टन रिटायर्ड हमायो हमजा, वो तलबा को माइक के ऊपर या वो जो उनका स्पीकर है उस पर वो गारंटी देकर मामले को ठंडा करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम फौज के कानून को जानते हैं जो बहुत सख्त है। मैं आप तुलबा को गारंटी देता हूं कि वो जो भी फौजी अफसर था, ब्रिगेडियर था, मुझे उसका नाम नहीं पता, ब्रिगेडियर साहब थे ये, उनका नाम नहीं पता, लेकिन उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। उस अफसर को कोई माफी नहीं मिलेगी। ये जनाब कैप्टन रिटायर्ड हुमायूं हमजा जो पुलिस ऑफिसर हैं उनकी जानिब से तुलबा को गारंटीज दी जा रही हैं। अब लेकिन बात यह है कि वो जो करीबी अजीजा हैं जिन्होंने उन अफसर को बुलाया और फिर उनकी गिरबान को हाथ डाला गया। अब एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन। मैं नहीं समझता कि इस सारे वाकये के बाद जो है उन फौजी अफसर का कोई कोर्ट मार्शल होना चाहिए। हाँ, कानून तोड़ा, उन्होंने बंदूक निकाली या वर्दी पहनकर, रियासत की वर्दी पहनकर अपने जो है वो उन्होंने आइन और कानून के खिलाफ वर्जी की है। हाँ, उसके खिलाफ इंक्वायरी करें, जो सजा बनती है उसको दें, लेकिन उन लोगों को भी गिरफ्तार करना चाहिए जिन्होंने उस औरत को या उस लड़की को हरास किया, जिसके बाद ये सारी एपिसोड जो है वो क्रिएट होती है।
اس حوالے سے ڈاکٹر شمع جنید جو جرنلسٹ ہیں ان کی جانب سے کہا گیا کہ پاکستان میں اگر آپ وردی میں اپنی کسی بہن بیٹی کو اوباش نوجوانوں سے بچاتے ہیں تو گرفتار ہونا پڑتا ہے۔ یہ واقعہ سرحد یونیورسٹی کے اسلام آباد کیمپس میں پیش آیا۔ ویڈیو بتا رہی ہے کہ قصوروار کون ہے، لیکن گرفتار پھر بھی وہی ہوا جس نے وردی پہن رکھی ہے، کیونکہ ظاہر ہے اس نے وردی پہن کر جو ہے وہ آئین قانون کی خلاف ورزی کی، یہ وہاں کے لوگوں کا کہنا ہے۔ تو ڈاکٹر شمع جنید نے کسی حد تک یہ بات ٹھیک کی کہ اوباش نوجوانوں سے یا اس خلیص لڑکے سے اگر اس لڑکی کو بچا لیا یا وہاں پر جو تھوڑا سا بھی دنگے فساد ہوا، آپ نے وہاں پر یہ اس فوجی افسر کو گرفتار کر کے کیا میسج دیا ہوگا؟ نہیں گرفتار ہونی چاہیے تھا، کیونکہ وہ واقعہ کوئی اور تھا۔ تو اس واقعے کو دیکھنے کی جناب ضرورت ہے، جو میں نے آپ کے سامنے مکمل کہانی جو ہے وہ جناب رکھ دیا کہ فوجی افسر بھی گرفتار ہو گئے، یہ سارا معاملہ جو ہے وہ ہو گیا ہے۔ دوسری جانب اب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جناب ان کے لیے سیاسی موت، سیاسی قبر ان کی تیار ہو گئی ہے، اور آصف علی زرداری صاحب نے جناب کھیل کو گھما کر رکھ دیا ہے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ ڈیٹیلز ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیں کہ آج سپریم کورٹ میں آج پہلا ورکنگ ڈے ہے توہین عدالت کا، اور آج لگ رہا تھا کہ شاید کوئی سماعت کے لیے کوئی کیس مقرر ہو جائے توہین عدالت کے اندر، کنٹیمپٹ آف کورٹ وزیر اعظم شہباز شریف کے خلاف، اور یہ ایسا کیس ہے جس نے حکومت کی طرف دیوار ہلا کر رکھے ہوئے ہیں۔ کسی بھی وقت یہ کیس جو ہے وہ سماعت کے لیے مقرر ہو سکتا ہے۔ آج آئی ایم ایف کے جو وکلا ہیں وہ سپریم کورٹ کے باہر پہنچے، درجن کے قریب وکلا تھے، جو مٹھی بھر لوگ تھے وہاں پر پہنچے، لیکن بڑا تگڑا پاور شو کرنا چاہیے تھا پاکستان تحریک انصاف کو، سپریم کورٹ کے باہر دھرنا دینا چاہیے تھا تاکہ اس کیس کو جلد از جلد سماعت کے لیے مقرر کروایا جا سکے، لیکن آئی ایل ایف کے وکلا کو، لائرز کو کال بھی دی گئی تھی لیکن وہ وہاں پر نہیں پہنچے۔ صرف 12 وکلا کے قریب مٹھی بھر میں، وہی آپ کو بتا رہا ہوں کہ لوگ وہاں پر تھے۔ تو بیرسٹر گوہر اور جو ان کے ساتھ لطیف کھوسہ صاحب ہیں ان کی ملاقات تھی جناب آج رجسٹرار سپریم کورٹ کے ساتھ۔ بیرسٹر گوہر نے کہا کہ عمران خان نے کوئی ڈیل نہیں کی، آج چیف جسٹس سے ملاقات کی، درخواست کی تھی، میری اور لطیف کھوسہ کی ملاقات رجسٹرار سپریم کورٹ سے ہوئی۔ توہین عدالت کیس کو کل یا پرسوں سنا جائے، عدالتیں رات کو بھی بیٹھی ہیں، اتوار کو بھی بیٹھی ہیں، چھٹی کے دن بھی بیٹھی ہیں، تو یہ کیس جو ہے اس کو فوری طور پر سنا جائے۔ رجسٹرار جو سپریم کورٹ ہے انہوں نے کہا کہ ہم اس فائل کو چیف جسٹس کے سامنے رکھ دیں گے، اور اس کیس کو ڈائری نمبر تو الاٹ ہو گیا ہے لیکن کیس نمبر الاٹ نہیں ہوا۔ یہ کیس کو سماعت کے لیے فکس کرنا ہے، اس کے لیے پاکستان تحریک انصاف نے اپنے ہاتھ پاؤں مارنا جناب شروع کر دیے ہیں۔ اور بیرسٹر گوہر جو ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ محسن نقوی سے کس قسم کا رابطہ ہوتا ہے، کس قسم کا نہیں، میں آپ دوستوں کو یا میڈیا کے دوستوں کو نہیں بتانا چاہتا۔ یہ ظاہر ہے یہ پردہ جو بھی معاملات ہیں بیرسٹر گوہر کے ساتھ محسن نقوی صاحب جو روزانہ کی بنیاد کے اوپر رابطے کے اندر موجود ہیں۔ تو حفیظ اللہ نیازی صاحب وہ کہتے ہیں کہ جو بھی ہوگا وہ منظور سپریم کورٹ ہوگا۔ یہ بڑی امپورٹنٹ خبر ہے کہ جو بھی ہوگا۔ اب منظور سپریم کورٹ کیا ہوتا ہے، یا جس طرح سے 3 آزاد ججز نے عمران خان کو اسپتال منتقل کرنے کا جو آرڈر دیا، اس آرڈر کو ہوا میں اڑا دیا گیا۔ تاطار نے پریس کانفرنس کی، دیگر لوگوں نے پریس کانفرنس کی اور کہا کہ دیکھیں جی ہم نے نہیں کیا، اور پھر اب ایک اور فکس میچ جو ہے وہ یہاں پر کھیلا جاتا ہے حکومت کی جانب سے، اور بڑا گھٹیا اور نیچ پن، لچر پن کی جناب انتہا کر دی گئی۔ یہ پولیٹیکل فکس میچ کیسے کھیلا گیا کہ یہ بیانیہ بنایا جا رہا تھا کہ اگر ہم عمران خان کو شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل منتقل کر دیتے ہیں تو کل کو ہر قیدی اٹھ کر یہ کہے گا کہ میرا علاج شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل ہونا چاہیے، یا میرے بچوں سے میری فون کے اوپر بات کروائی جانی چاہیے۔ سابق وزیر اعظم کے پروٹوکولز میں اور ایک عام شخص کے پروٹوکول میں فرق ہوتا ہے۔ نواز شریف صاحب کو جیل کے اندر اے سی دیا ہوا تھا، مریم نواز کے پاس آئی پیڈ کی سہولت میسر تھی، آپ نے کیا کچھ نہیں دیکھا کہ گیسٹ ہاؤس کے اندر کیا کچھ ہوتا۔ میاں نواز شریف صاحب انٹرویوز دیتے تھے جیل میں بیٹھ کر، وہاں پر پوری کابینہ کے اجلاس بلایا کرتے تھے۔ آج ہوا کیا ہے؟ حکومت کے لچر پن کی میں انتہا بتاتا ہوں کہ عمران خان کو علاج کے لیے شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل منتقل کرنے اور بیٹوں سے بیرون ملک ٹیلی فون گفتگو کرانے کے سپریم کورٹ کے آرڈر کو بنیاد بنا کر اڈیالہ جیل کے 3 مزید قیدیوں نے علاج کے لیے پرائیویٹ ہسپتال منتقل کرنے اور بیرون ملک فیملی سے ٹیلی فونک رابطہ کروانے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواستیں دائر کر دی ہیں۔ جیسے محمد آصف نے سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو نوٹس جاری کر کے جواب بھی طلب کر لیا ہے۔ جناب یہ پہلی سماعت ہوئی ہے، اب یہ ایک فکس میچ کھیلا گیا کہ اس کو بنیاد بنایا جائے، سپریم کورٹ کو بتایا جائے کہ دیکھیں جی باقی قیدیوں نے بھی ہائی کورٹ کے اندر درخواست جو ہے وہ دائر کر دی ہے، تو یہ ہم کس قیدی کو انٹرٹین کریں گے، تو ہم عمران خان کو پرائیویٹ ہسپتال میں ان کو منتقل نہیں کر سکتے۔ یہ پاکستان کی موجودہ حکومت نے ایک سیاہ حروف سے جو ہے وہ یہ ایک تاریخ لکھی ہے، اور یہ تاریخ رہتی دنیا پر یاد رکھی جائے گی۔ شہباز شریف کا یہ کالا چہرہ یا یہ جو بھی یہ ایکسپوز ہو گئے، یعنی کہ اتنا بڑا پولیٹیکل تھریٹ یہ سمجھتے ہیں، اپنی سیاست کو بچانے کے لیے ایک شخص کی جان سے کھیل رہے ہیں۔ بیرسٹر گوہر نے جو جذباتی تقریر کی نا عمران خان کی صحت کے اوپر، شفقت اوان جو سرگودا کے ایم این اے ہے ہمارے علاقے کے، وہ وہاں پر دھاڑے مار کر رو رہے تھے، اس قدر عمران خان کی صحت کے اوپر تشویش پائی جا رہی۔ لیکن یہ آپ اندازہ کریں کہ عمران خان صاحب نے نواز شریف کے لیے جب وہ وزیر اعظم تھے انہوں نے ٹویٹ کیا تھا کہ سیاسی اختلافات اپنی جگہ،
میں تمام اداروں کو یہ ہدایات جاری کر چکا ہوں کہ جو بھی ہو طبی بنیادوں کے اوپر جو ہے وہ ہم نواز شریف صاحب کو مکمل طور پر سپورٹ کریں گے. یہاں پر آپ دیکھیں کہ آپ تارڑ صاحب کو کہیں نا کہ آپ نے عمران خان کے اوپر کوئی پریس کانفرنس کرنی ہے اور جھوٹوں کی برمار کر دینی ہے, اس کو چور چکا ڈاکو لٹیرا کہنا ہے, گھڑی چور کہنا ہے, یہ 10 گھنٹے جو ہے اس کے اوپر پریس کانفرنس کر دیں گے. ابھی آپ کہیں نواز شریف صاحب کو کہ آپ نے جنرل باجوہ کے آرٹیکل 6 کا مطالبہ کیا تھا, وہ غدار ہیں جنرل باجوہ صاحب, ابھی ریٹائرڈ آرمی چیف ہیں, آپ بولیں ذرا آرمی چیف کے اوپر کوئی بات لگ سمجھ جائے گی. آپ لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں, صرف آپ لوگوں کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگاتے ہیں. دیں ذرا نون لیگ پالیسی بیان اپنا, کیوں نہیں دیتی نون لیگ اپنا پالیسی بیان؟ یہ صرف اور صرف جو ہے وہ آپ کے ساتھ سیاست کی جاتی ہے. تو خیر یہ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ شہباز شریف صاحب اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے مختلف قسم کی حربے کھیلنے کی جناب کوشش کر رہے ہیں. اب آصف علی زرداری صاحب نے بھی جناب بال کو گھما دیا ہے. حکومت کا پارلیمانی بوجھ اٹھانے سے پیپلز پارٹی نے جناب انکار کر دیا ہے, اور پیپلز پارٹی کی بغیر مشاورت قانون سازی پر حکومت کا ساتھ دینے سے معذرت. حکومت اور پیپلز پارٹی میں اسپیکر چیمبر کے ذریعے رابطہ پیش رفت جو ہے وہ نہ ہو سکی, اور پیپلز پارٹی نے اس حوالے سے جناب معذرت کر لی ہے. تو یہ کوششیں ہو رہی ہیں پیچھے کی طرف سے کہ اب تو جے فیس سے وہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر رہے ہیں کہ پی کے میں مولانا کو اپنے ساتھ ملایا گیا ہے. آج شام 6 بجے پارلیمنٹ کے اندر مشترکہ اپوزیشن کا ایک اجلاس بھی ہونے جا رہا ہے, اس میں میٹنگ ہونی ہے, اور پھر بلاول بھٹو کو ساتھ ملا کر تحریک اعتماد بھی لائی جاتی ہے اگر سپریم کورٹ سے کوئی معاملہ جو ہے وہ شہباز شریف کے خلاف کوئی نہیں ہوتا. تو پاکستان تحریک انصاف اپنی پالیٹکس جو ہے وہ کر رہی ہے. تو یہ اب تک کی تفصیلات ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. اب تک لیتا ہی اپنا خیال رکھیے گا, اور اس چینل کا اپنے لازمی طور پر خیال رکھنا. لینے کے بعد پاکستان زندہ باد.